عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کی ویڈیوز آئے ہیں جس میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہوگی تو کس طرح سے ایک ڈاکٹر کو بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے مار دیا۔ دلی کے موج پور کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا، بالخصوص ہندوتوا تنظیموں کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ وہیں پر میں کانپور کے حالات بیان کروں گا جہاں پر آکسیجن نہ ہونے کی شکایتیں ہو رہی ہیں، تو سی ایم نے کہا ہے کہ جو لوگ افواہ پھیلائیں ان کی پراپرٹی ضبط کر لو۔ کون سے انٹرنیشنل کرکٹر نے اسلام قبول کیا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی، اور سعودی عرب سے بھارت کو آنے والے آکسیجن اور UAE کی جانب سے اور اس پر تبصرہ، اور امریکہ میں کس طرح پاکستانی نژاد طالبہ پر تیزاب حملہ ہوا تھا، سری لنکا میں ایسٹر پر ہونے والے حملے کے الزام میں مسلمان رکن پارلیمنٹ کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور سپریم کورٹ کی کون سے جج کا کورونا سے اس وقت جو انتقال ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس اور وہاں کی انتظامیہ کی جو ہے سپورٹ لے کر کے، ان کی مدد لے کر کے اس وقت پہاڑ کے جگہ جگہ پہنچنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے مولانا طالب بشیر ندوی صاحب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو 5 بستیوں کے سفر پہ نکلے ہیں آج صبح سے، اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور بستیوں میں ایک ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور چونکہ الگ الگ جگہوں پر ہی خود لے جا کر کے پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بس کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کی جو امانتیں ہیں وہ وہاں تک پہنچائیں بھی، آپ کے لیے دعائیں بھی ہو، اس لیے کہ دعائیں اس وقت جو ہے مظلوموں کی بہت ہی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ علاقوں سے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے جو ہے، چونکہ الگ الگ بستیوں میں ضرورت مندوں کو کھوجنا پڑتا ہے، جو مستحقین ہیں انہی تک پہنچانا پڑتا ہے۔ ایک لمبی کارروائی ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، لیکن جو بھی ٹیم کا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے، اور جو لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہمارے سیدھی بات ناظرین حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی اس میں جو ابھی بہت ساری بستیوں میں کام چل رہا ہے، لگاتار تصاویر آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ آئیے تھوڑی بہت دعا پر آپ بھی آمین کہہ لیں، پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ الہی، جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے، جہاں سے بھی کی ہے، اور جو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ کے لیے دے رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں آپ نے محبت ڈال دی ہے، امت کی محبت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی امت کی محبت، تب جا کر انہوں نے دیا۔ اب سیدھی بات کے وساطت سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اے اللہ، سیدھی بات والوں کو بھی فائدہ پہنچا، اور جنہوں نے بھیجا ہے ان کو بھی فائدہ پہنچا۔ یا اللہ، جو سیدھی بات کے واسطے سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ یا اللہ، یہ جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی اس کو ختم فرما، یا اللہ اس کو ختم فرما، یا اللہ اس سے حفاظت فرما، یہاں کے لوگوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو یہاں نہیں ہے جن کے لیے دعائیں کی جائے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یہ جو دیا ہے ثواب کی نیت سے وہ نہیں جانتے، وہ مخلص ہے بیچارے، کن کے پاس پہنچ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ یا اللہ، لیکن تو جانتا ہے، یا اللہ ان کے دل کو جان رہا ہے۔ یا اللہ ان کو مکمل ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بیماری سے ان کی حفاظت فرما، پورے عالم کو اس بیماری سے نجات دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ۔ ناظرین، آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، کچھ دن اور جاری رکھیں گے، کچھ بستیاں بچی ہوئی ہیں، اس لیے، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک اہم ترین اعلان اور اپیل بھی آپ لوگوں سے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میرے موبائل میں بہت سارے مدارس والے اپنے اپنے اپیل اور اپنے اعلان نامے بھیج رہے ہیں، پریشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مدارس میں
اس وقت جو ہے پریشانی کے عالم میں ہے، کسی بھی طرح کا تعاون نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، میں ان تمام مدارس والوں سے پہلے تو معافی کا طالب ہوں کہ جو ہے میں آپ کے مدرسوں کے ناموں کے ساتھ میں اعلان تو ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سیدھی بات کو بھارت کے ہر مدرسے میں دیکھا جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے، تمام کے مدرسے تمام ہمارے سیدھی بات کے چاہنے والے ہیں اور سب ہمارے اپنے ہیں۔ ایک مدرسے کا نام لو کر کے اعلان ڈال دوں گا تو پھر قطار لگ جائے گی، مجھے صحافت تک محدود رہنے دیں، لیکن میں آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بھی ایک مدرسے کا ہی طالب علم ہوں۔ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے ضرور اپیل کروں گا، اپنے اپنے علاقے کے مدرسوں کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے مدرسوں کا دامن چھوڑ دیا، علماء اکرام کا اگر آپ نے جو ہے خیال نہیں رکھا، آپ کے مسجدوں میں یا آپ کے آس پڑوس کی مسجدوں میں یا غریب علاقوں میں جو مسجدوں کے امام ہیں وہاں کا آپ نے خیال نہیں رکھا، وہ مدرسے جہاں پر یتیم پڑھتے ہیں، جہاں پر جو ہے بہت ہی غریب طبقے کے لوگ آ کر کے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مدارس کا حق ادا کریں، مساجد کا حق ادا کریں، علماء اکرام کا حق ادا کریں، ائمہ اکرام کا حق ادا کریں۔ میں بھارت کے ہر مدرسے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے چاہنے والا ہر مدرسہ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ جو ہے لگاتار مجھے درخواست کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، میں ایک مدرسے کو لے کر کے دوسرے مدرسے کا نہ لوں گا تو ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہو جائے گی، سیدھی بات سے اور مجھ سے شکایت ہو جائے گی۔ آپ سب سے مجھے محبت ہے، آپ سب کی محبت بھی مجھے چاہیے، اس لیے میں پوری طور پر عام طور پر تمام مدارس کے لیے آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اگر یہ مدرسے قائم ہیں، اگر یہ مدرسوں کی بنیادیں مضبوط ہیں تو ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اگر ہم نے ان مدرسوں کو، یہاں پڑھانے والے ائمہ اکرام کو، یہاں کے علماء اکرام کو جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، گزشتہ 1 سال سے تعلیم بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، کئی فونس آ رہے ہیں، برائے مہربانی اپنے اپنے علاقوں کے مدرسوں کے علماء اکرام کے، ائمہ اکرام کا خیال رکھیں۔ مجھے بارہا الگ الگ لوگوں نے جو ہے درخواست کی کہ اپیل کرے، کیونکہ جو ہے پوری طرح سے مدارس سے روگردانی اختیار کی جا رہی ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ غریبوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، یتیموں کو دیں، آپ کا حق ہے، اپنے خاندان کے لوگوں میں زکوٰۃ کو بانٹیں، لیکن ان کا بھی آپ پر حق ہے، ان پر زیادہ حق ہے مدارس پر، یتیم بچوں پر جہاں پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں لمبائی میں، بے گہرائی میں نہ جاتے ہوئے صاف طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے مدرسے کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو ہے اپنا جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں کچھ ویڈیوز کے حوالے سے خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا، یہاں پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی پونے ٹیم نے جو ہے وہاں سے کچھ تصویریں آ رہی ہیں۔ یہ جہاں پر جس کا جو جنازہ رکھا ہوا ہے یہ یسیم سید ہے، جو جنرل یسیم سید ہیں، جو IPS پولیس انسپیکٹر تھے، ان کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، تو ان کی بھی آخری رسومات میں جو ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پونا نے حصہ لیا اور ان کی جو ہے تدفین عمل میں آئی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پونا میں لگاتار پاپولر فرنٹ آف انڈیا بہت زیادہ محنت کرے، بلکہ پورے اس وقت جو ہے علاقوں میں اکثر علاقوں سے جو ہے کام کر رہی ہے۔ پونا سے جو رپورٹ مجھے پہنچی وہ یہ کہ 1276 جو اس وقت جنازوں کو اور دیگر جن لوگوں کے جو ہے انہوں نے آخری رسومات ادا کی ہے، نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے اس کام کی سراہنا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، آپ لوگوں کو ڈاکٹرز کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے جس انداز میں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ شکایت ضروری ہے کہ جو ہے بعض جگہوں پر جو ہے بہت زیادہ لاپرواہی اختیار کی جا رہی ہے۔ ظاہر سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں وہ ایک کارپوریٹ سطح کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں، وہاں خدمت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، وہاں صرف کمائی ہوتی ہے، وہاں پر مریض ان کے لیے ایک کسٹمر کے حیثیت سے وہاں جاتا ہے، لہٰذا جو ہے لیکن بعض جگہوں پر بھیڑ جو ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے۔ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں کسی علاقے کے پتہ نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایک مریض کو بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے فیملی کے 20 افراد نے مل کر کے جو ہے اس ڈاکٹر پر حملہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا۔ اس طرح کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر خدمت کرتے ہیں ایسے حالات میں کہ ہم لوگ ایک مریض جب کورونا متاثر پایا جاتا ہے تو اس کے قریب بھی جانے سے بہت کئی مرتبہ ڈرتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے جو ہے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کے اور اس طرح کے وبائی امراض کے دور میں تو سب کچھ یہی ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا جو ہے ایک ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کر کے لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، کس طرح کے مناظر ہم لوگوں نے دیکھا۔ ایسے حالات میں جو ہے میڈیکل جو طبقہ ہوتا ہے، طبی جو طبقہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت اس موج پور دلی کا۔
یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر دہلی میں جب حالیہ فسادات ہوئے تو کیا کچھ ہوا، کس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ میں اس لیے ویڈیو ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہندوتوا کے علمبردار بن چکے ہیں، ہندوتوا کے نام پر ہندو مسلمانوں میں ایک تفریق ڈال کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے یہ ایک ہندو کا انتم سنسکار کے لیے جا رہے مسلمان ہیں، اور یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو آخری رسومات ادا کر رہے مسلمان، یہ دلی کا موجپور ہے۔ میں ہمارے ہندو بھائیوں سے صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوتوا کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے ورغلانے میں آپ لوگ ہرگز نہ آئیں۔ یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو بھڑکاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کی چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج ایسا حالات ہے کہ کئی ہمارے ہندو بھائیوں کی ان کی لاشیں لاوارث پڑی ہوئی کوئی دیکھنے کو نہیں ہے۔ کتنی تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ یہ بدلتی تصویر دیکھ لیجئے گا، کچھ تصویریں ہیں، کیا ہو رہا ہے جنرلی، کس طرح سے جو ہے پھینکی گئی ہیں، کس طرح سے، کون ہے پوچھنے والا ان کا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ رکھ دیے یہاں پر شمشان میں اور پھر نکل گئے۔ تو ناظرین گرامی، اور اس کے علاوہ میرے ہندو بھائیوں، یہ حالات ہیں جب سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اس وقت آپ کے کام آنے والے صرف مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی حال ہی میں ڈاکٹر یہاں کا ایک کرناٹک کی بھی ایک ڈاکٹر عمران کی بھی کہانی آپ کو کنڑا ویڈیوز میں دکھی ہوگی۔ میں ویڈیوز کاپی رائٹ کے چلتے نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر عمران رات 3-2 بجے 4 سے 5 جگہوں پر جو ہے گھوم رہا تھا، ایک مریض ایمبولینس میں لے کر کے، کہیں جگہ نہیں ملی۔ رات کے 2 بجے یہاں کے ٹینری روڈ سے گزر رہے تھے تو کلینک کھلی تھی جس میں ڈاکٹر عمران بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس وہ لے گئے تو انہوں نے جو ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، انجیکشن دیا، اور 3 گھنٹے اس مریض کے ساتھ بیٹھے رہے جب تک کہ اس کی جو ہے سانس بحال نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جو ہے اس کی سانس بحال ہوتی ہے، اور اب وہ شخص جو ہے اپنے گھر میں ٹریٹمنٹ لے رہا ہے۔ اگر وہ فوری طور پر رات کے 2 بجے اس کو جو ہے وہ کلینک کھلی نہ ہوتی، ڈاکٹر عمران نہ ہوتے، تو کیا ہوتا؟ اب پورے کنڑا اخبارات میں، پوری کنڑا چینلوں میں وہ ڈاکٹر عمران صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، کنڑا اخبارات اور اس کی یوٹیوب میں پھیلنے کی وجہ سے جو کاپی رائٹ کے چلتے میں ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں، لیکن وہ اسٹوری میں نے کل رات دیکھا، آج بھی دیکھا، میں اسی لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کون تھا مریض؟ کسی کو معلوم ہے اس کا دھرم کیا تھا؟ کیا ڈاکٹر عمران نے اس سے پوچھا کہ کون سا دھرم ہے؟ اے ہندوتوا کے لوگ، آئیے، آکسیجن سعودی عرب سے بھی آ گیا ہے، یو پی سے بھی آ گیا ہے، UAE سے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آکسیجن کو آپ ہندوتوا کی تنظیموں سے بچائے رکھیں، کہیں آکسیجن کو بھی ہندو مسلمان نہ کر دے یہ لوگ۔ کیا ہو سکتا ہے کہیں ہندوتوا اور RSS کے کوئی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کسی شمشان گھاٹ میں؟ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو بانٹتے ہوئے؟ یہ لوگ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ صرف ورغلائیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے، اس قدر جھوٹ پھیلائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو RSS کا وہ بیان بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ کس طرح سے جو ہے جو اسی ہی بیان آ گیا پاکستان سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں کے مریضوں کے ساتھ، شعیب اختر کا۔ تو ایک RSS کے لیڈر نے بیان دیا کہ بھائی جو جس طرح کرونا یہاں پھیل رہا ہے اس کا جو ہے جو بھارت کے دشمن ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اشارہ کہاں تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ان لوگوں کا یہی کام ہے۔ یہ لوگ آپ کو میدان میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جو لوگ مر رہے ہیں، شمشان گھاٹ میں جگہ نہیں ہے، ہاسپٹلس میں بیڈ اویلیبل نہیں ہے، آکسیجن کی کمی ہے، کہیں بھی آپ کو جو ان بھگواداریوں کو جو ہے خدمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن الیکشن کے موقع پر ہندو مسلمانوں میں بانٹ کر کے ان کے اندر جو ہے نفرت پھیلا کر کے ووٹ بٹورنے کے لیے ضرور آ جائیں گے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوگا کسی کو جو ہے غدار وطن کا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے پیش کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ اب ڈر ہے کہ کہیں سعودی عرب سے UAE سے آنے والے آکسیجن کو بھی جو ہے مسلمان کنٹریز کا یہ آکسیجن ہے، آکسیجن کو مسلمان کر کے آکسیجن نہ لینے پر مجبور نہ کر دے۔ ڈر ہوتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ ہیں ایسی، ان کی سوچ ایسی ہے، اس وجہ سے یہ تمام تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے UP سے آج 2-3 خبر آئی۔ ایک تو یہ کہ جو ہے یہاں کی CM کا پورا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ آکسیجن کی شارٹیج نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو آج وائرل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے، ایک کانپور کی ویڈیو ہے، یہاں مریضوں کو دیکھ سکتے ہیں، خاتون ہے بنا آکسیجن کی بیٹھی بھی ہے۔ کچھ آواز کے ساتھ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر میں جو تازہ بیان آیا ہے یوگی، CM یوگی کا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کو کیا یہاں پر آکسیجن لگا ہوا ہے؟ یہ کانپور کے ضلع ہاسپٹل کا انتظام بتایا جا رہا ہے، اور کانپور میں اس وقت 17,000 کووڈ ایکٹیو مریض ہیں۔ وہاں کے ضلع ہاسپٹل کا یہ حالات ہے، یہاں پہ آکسیجن نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہے
ये वीडियो बनाने वाले का। लेकिन दूसरी जानिब जैसे ये सारी चीज़ें फैलना शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, ये देख लीजिए, द हिंदू की रिपोर्ट आ जाती है, कहते हैं कि जो कोई भी झूठी खबर फैलाएगा ऑक्सीजन न होने की या कमी होने की, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग जब्त कर लो। ये किस तरह का फ़ैसला है, क्या हो रहा है समझ में जा रहा। एक तरफ इनका दावा है ऑक्सीजन कम नहीं, दूसरी जानिब कानपुर की उस वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन ना होने का दावा होता है। और यहाँ पर जैसे ये चीज़ें वायरल हो जाती है तो फौरी तौर पर फैसला सादिर हो जाता है कि जो लोग झूठी खबरें फैलाती है ऑक्सीजन शॉर्टेज की, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लो। ये हालात है। आइए उस वीडियो को थोड़ा सा आवाज़ के साथ देख लेते हैं। ये देखिए मरीज को इन्होंने हटा दिया है, ये सब डॉक्टर है, कोरोना के मरीज को तड़प रही है और यहाँ इतनी बदतमीजी हो रही है। ये सब पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर मरीज को जीवन दान देता है और डॉक्टर समझ लो मरीज को मार रहा है। नहीं, गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। मेरी पीने हमको सौंप लगी है, हमको सौंप लगी। डॉक्टर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। ऑक्सीजन लगवा दीजिए, सब बना रहे हैं। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है, आप लोग जानते हैं, और रेमडेसिविर की कमी पर वजीर जवाब देने में नाकाम हुए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ करके चले गए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की इंदौर में कोरोना वबा के सबब सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। रोजाना अस्पतालों में लापरवाही की वजह से छोटे बड़े तनाज़े मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत के नुमाइंदे कोई बेहतर इक़दाम नहीं ले पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसी मुश्किल सवालात आते हैं तो वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके निकल जाते हैं। ऐसी खबर आ रही है काबीना के वजीर और इंदौर के कोरोना वबा के इंचार्ज तुलसी सिलावट, बीजेपी की शहर सदर गौरव रणवेदे और रुकने पार्लियामेंट शंकर लालवानी समेत कई बीजेपी के अहदेदारान बीजेपी के दफ्तर पर मीडिया से मुखातब हुए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब को गोलमोल तरीके से देने की कोशिश की। शहर में ऑक्सीजन की फराहमी हो या फिर ज़रूरी अद्वियात की किल्लत, सभी का उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था कि हुकूमत इंतज़ाम कर रही है, जबकि ज़मीनी हालात इसके बरक्स हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना वजीर तुलसी सिलावट और बीजेपी के सदर गौरव रणवेदे इंदौर में रेमडेसिविर की कमी पर सहाफ़ियों की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग गए। ये इस वक्त बीजेपी लीडरान के हालात हैं और ये वीडियो इस वक्त जो है सोशल मीडिया में भी आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए हम लोगों ने कोविड अस्पताल में आतिज़दगी की खबर भारत से सुन रहे थे, अब आ रही है इराक़ से खबर कि यहाँ पर भी एक कोविड अस्पताल में आतिज़दगी यानी आग लगने की वारदात पेश आई, हादसा पेश आया, जहां पर 28 मरीजों की मौत हो गई, 50 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल का सरबराह इस वक्त ज़ेर हिरासत है। तो नाज़रीन गिरामी, मकामी मीडिया की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक वाक़े में मरने वालों की तादाद इस वक्त 28 हो गई है, 50 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हो गए हैं और ये मामला पूरे इराक़ में जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि जो है कोविड हॉस्पिटल में आग लगने की वारदात इराक़ में जो है मामूली अंदाज में नहीं लिया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने इस वाक़े की जाँच के अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका होने से आग लग गई थी, जो न्यूज़ पोर्टल बगदाद अल-यौम ने जो शाये किया है उसकी तफसीलात के मुताबिक। लेकिन ये कोविड केयर सेंटर्स में और कोविड के इस तरह हॉस्पिटल्स में आग लगने की इस हादिसात में लगातार इजाफा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ख़बर है सुप्रीम कोर्ट के जज मोहन यम शांतना गोदर का कोरोना से इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, वो 62 साल के थे। इतवार के रोज़ अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए ने बताया कि जस्टिस शांता गोदर ने देर रात गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। ये बताया जा रहा है फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट ICU में भी थे। हफ्ते की रात गए, उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई थी, लेकिन उन्हें कैंसर का आरिज़ा था और अब इंतकाल की खबरें आ रही हैं। वैसे नाज़रीन गिरामी, इस दौरान में अलग अलग बीमारियों से भी हलाक होने वालों को कोरोना के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। इस वजह से खबर की वजाहत करते हुए कहा गया कि उनकी कैंसर की मौत भी कोरोना से वजह से नहीं हुई है। नाज़रीन गिरामी, एक और इंटरनेशनल खिलाड़ी इस्लाम कबूल किए हुए हैं और वो तस्वीर यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के नौजवान क्रिकेटर बेरन फोर्टिन ने अहलिया समेत इस्लाम कबूल कर लिया है। बेरन फोर्टिन ने इस्लामी नाम अम्माद इख्तियार किया है।
बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग कराने वाले बेयरन ने अब तक एक वनडे और 7 T20 मैचेस में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की थी। अब अपने बीवी के साथ उन्होंने एक फ़ोटो शेयर करते हुए इस्लाम कबूल करने का ऐलान उनकी बीवी की जानिब से ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज से जो है सामने लाने के बाद पूरी दुनिया से उनके लिए नेक ख्वाहिशात और उनके लिए दुआएं पेश की जा रही है। इंटरनेशनल खिलाड़ी होने की वजह से अचानक बीवी के साथ जो है इस्लाम कबूल करने के लेकर की इस वक्त खबरें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ श्रीलंका। 2019 में ईस्टर पर हमला होने वाले हमले के इल्ज़ाम में मुसलमान रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ईस्टर के मौके पर होने वाले हमले के इल्ज़ाम में मुसलमान रुकने पार्लियामेंट रशाद बदिउद्दीन को उनके भाई समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुसलमान रहनुमा उनके भाई को कोलंबो में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। श्रीलंकन पुलिस ने मुस्लिम रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट रशाद बदिउद्दीन की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि मुसलमान रहनुमा को प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस तर्जुमान का मानना है कि रशाद बदिउद्दीन की ईस्टर हमलों से ताल्लुक़ के साइंसी शवाहिद मौजूद हैं। ख्याल रहे श्रीलंका में 2019 में ईस्टर के मौके पर चर्च में होने वाले बम हमले में 280 के करीब अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे और ये मामला पूरी दुनिया में बहुत ज़ोरों पर लगा था। उसके बाद से जो है श्रीलंका में मुसलमानों पर हमले भी बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। इसी मामले में इस वक्त रुकने पार्लियामेंट होने की वजह से जो है इस सुर्खी में छा गए। अब देखना है कि किस तरह के साइंसी उनके पास शवाहिद मौजूद हैं या फिर ज़बरदस्ती एक मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सारी छानबीन जारी है। नाज़रीन गिरामी, उधर अमेरिका में पाकिस्तानी नज़ात तालिबा पर तेज़ाब से हमला किए जाने की खबर आ रही है और पुलिस को हमलावर की इस वक्त तलाश है। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में पाकिस्तानी नज़ात तालिबा नाफिया इकराम पर नामालूम शख्स ने तेज़ाब से हमला कर दिया था। पुलिस हमलावर की तलाश है, जबकि इसके बारे में मालूमात फराहम करने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। लॉन्ग आइलैंड में मार्च में नाफिया इकराम पर नामालूम शख्स ने तेज़ाब से हमला किया। इसकी वजह से उनका चेहरा झुलस गया और कई हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ा। 21 बरस की नाफिया इकराम अमेरिका के हाफिशरा यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। मार्च की 17 तारीख को रात 8 बजे वो अपनी वालिदा के साथ अशियाए खुर्दनोश लेकर के घर पहुंची थी कि उन पर एक नामालूम हमलावर ने सफ़ेद कप में मौजूद सयाल मादा फेंक दिया था। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस कप में बैटरियों में मौजूद तेज़ाब था, जिसकी वजह से नाफिया इकराम का चेहरा बुरी तरह झुलस गया था। इसके अलावा उनकी आंख भी शदीद मुतासिर हो चुकी थी, जबकि दर्द की शिद्दत की वजह से नाफिया के चिल्लाने से तेज़ाब उनके हलक में भी पहुँच गया था, जिसके बायस उनके फेफड़े भी मुतासिर हुए थे। कैफ नाज़रीन गिरामी, अब जो है पुलिस पूरी तरह से हमलावर की शनाख्त करने पर तुली हुई कि आखिर क्यों हमला किया गया, क्यों करके, क्या ज़ाती थी या कोई एक तरफा इश्क का मामला था, क्या कुछ है, सारी चीज़ें छानबीन करने की कोशिश कर रही है। हमलावर के पकड़े जाने के बाद ही उन्हें हमले की वजह मालूम हो सकी। उनके बकौल वो भी बस अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही है। मकामी टेलीविज़न चैनल WKBN फर्स्ट न्यूज़ 27 से बात करते हुए नाफिया इकराम के वालिद शेख इकराम ने कहा कि उनके ख्याल में हमलावर नाफिया को जानता था और वजह क्या है अभी तक पता नहीं चल सकी। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, पुलिस की जानिब से उस हमलावर के लिए इनाम रख दिया गया है। अब देखना है कि जो पुलिस इसको गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है या नहीं है। नाज़रीन मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।